بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ اپنے رزق کی خود حفاظت کرو ورنہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو بے پھل درخت کو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ تمہیں بند ہی کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اس طرح تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے سے غافل کر دیتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو کیونکہ وقت ایک نہ ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ صبر رکھو کیونکہ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ اس دنیا میں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ صبر زندگی کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کو کھولا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے بھی مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی رب ہے لیکن میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ اس دنیا میں صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس پر حکمرانی کرنا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے اور وہیں نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگیں۔ یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ بات سمجھتے ہیں۔ جس لمحے آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور آپ کی عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دنیا میں لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خوف خود میں کسی شے کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو بلکہ ذرا سی گردن نیچے کر لو اور دیکھنا رب تمہیں اپنے دل میں ملے گا۔ اس دنیا میں تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ تین چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ رابطے حد سے گزر جائیں تو غم ملتا ہے، اس لیے لوگوں سے ہمیشہ دوری اختیار کریں۔ اگر مشکل آپ کے دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو
اپنا کہنے والے یہاں نہیں رہیں گے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ مولا علی نے فرمایا کہ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا ایک اعلیٰ ظرفی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بیتاب اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کو اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا دعا کا دروازہ کھولا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگ جاتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کی نفس سے، اس کے مال سے یا اس کے اولاد سے۔ مولا علی نے فرمایا کہ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑے مشکل سے ملتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اس دنیا میں ہر گہری سوچ رکھنے والے کو ایک نقاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر کے اندھیروں سے لڑنا ہے تو اپنے اندر کی روشنی تمہیں بڑھانی ہوگی۔ تمہارا خواب اس وقت پورا ہوتا ہے جب تم بیدار ہوتے ہو۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنے جیسا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، کیونکہ وقت اسے ایک نہ ایک دن خود ثابت کر دے گا۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اگر غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن انسان جانتا ہی کب ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کیونکہ اگر جانتا ہوتا تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ تمہیں خواہ خواہ گھر بلانے والا نہیں رہتا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کرا سکے۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ لا علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم لیتا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। कर्ज का 1 रुपया वापस लौटाना 1000 रुपये सदके करने से ज़्यादा बेहतर है। अपनी ज़िंदगी में इन 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो और मालदार को कभी बड़ा आदमी मत समझो। मौलाना रूमी फरमाते हैं, इबादत का कोई असूल नहीं है, क्योंकि वो हर उसकी आवाज़ सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। या अल्लाह, मुझे उस रास्ते पर चला जिसकी मंजिल तुझ तक आती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं कि हर सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है और कुरान तेरी दलील है। बर्दाश्त करना किरदार की बुलंदी की अलामत है। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। और जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो कभी नेमत से महरूम नहीं रह सकता। लाइल्मी दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान को पहले लाइल्म होने का एहसास पैदा हो। अगर बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर फ़ैसला कोई नहीं कर सकता। जब इज़्ज़त इज़्ज़तों के मालिक ने दी हो तो मुनाफिकों के बुरा चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है। कद्र तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, क्योंकि जो किसी के बाद हो उसे तो पछतावा कहते हैं। इंसान गैरों में मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। रिश्तों को इतना गलतियां कमज़ोर नहीं करती जितना गलत फहमियां कर देती हैं। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। बुरा वक्त चाहे कुछ लम्हों का ही हो, लेकिन बहुत से लोगों की पहचान करा देता है जिनको हम अपना समझते हैं। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें। इस दुनिया में बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और ज़िंदा रहो तो मिलने की आरज़ू करें। इस दुनिया में आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा के रुख बदलने पर कादिर कोई और है। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छिपा सकता। इसलिए अपना किरदार कीमती बनाओ, फिर देखना हर लिबास में अच्छे लगोगे। मैंने अपनी औकात को बड़े करीब से देखा तो पता चला कि चंद सांस हैं और वो भी उस रब की मोहताज हैं। हर लम्हे को महसूस करना सीखें ताकि आपको पता चल सके कि कितने लम्हों को आपने बगैर किसी मुसीबत के गुजार लिया। जब तुम खुद को किसी पर बोझ बनता महसूस करो तो फौरन उस बोझ को हल्का कर दिया करो। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से ये खौफ निकाल देना कि लोग क्या कहेंगे। अगर इस दुनिया में हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो हमें कांटों से निभाना सीखना पड़ेगा। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ था।
ہر وہ سوال بے فائدے سوال ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے ناختم سلسلے کو شروع کر دے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی بھی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراری ہمیں دے دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیکی تو اس خوشبو کے مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، اس لیے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اپنی زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی ملے خوش ہو جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ لباس جسم کا اور سوچ روح کا پہناوا ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو صاف اور عمدہ رکھیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جتنا کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑی آرام سے گزر سکتی ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ اس دنیا میں ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ خلوص کا رشتہ بوجھ نہیں لگتا، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتا ہے، لیکن وہیں مطلبی کا رشتہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود اس کے نیچے دب جاتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا، لیکن جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کی نظر میں وہی شخص برا بن جائے گا۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کر کیا کرو، کیونکہ گائے سوکھی گھاس کھاتی ہے لیکن پھر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، جبکہ وہیں سانپ میٹھا دودھ پیتا ہے لیکن زہر اگلتا ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو لوگوں کے منہ بند ہوں گے نہ ان کی زبانیں۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، لیکن ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلا پایا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کاندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاؤں نہیں بلکہ آپ کا دل تھک جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔